دو کنارے ڈرامے کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک صرف کہانی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جس طرح ایک لڑکی کی تربیت کو اگر اچھا نہیں کیا جاتا تو ایک ہی خاندان نہیں بلکہ نہ جانے کتنے خاندان منہ کے بل گر جاتے ہیں اس ایک لڑکی کی وجہ سے۔ جس طرح اس ڈرامے میں درے شوار اپنی لالچ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہیں۔ آخر درے شوار کے دل میں لالچ کیوں پیدا ہوئی؟ آخر کہاں پر اس کی تربیت ڈگمگا گئی؟ کیونکہ تیمور بھی تو اس کا ہی بھائی تھا، اس کی تربیت کرنے والی بھی تو فاطمہ ہی تھی، کوئی اور نہیں۔ لیکن پھر آخر ایسا کیوں؟ درے شوار نے ہی کیوں سب کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا؟ کیونکہ درے شوار کی دوست سمن کی وجہ سے اس کے دل میں اتنا لالچ پیدا ہوا، جہاں پر اس نے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے شہیر سے شادی کرنے کے۔ جب وہ خواب پورے نہیں ہو سکے تو اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی شادی ایک ایسے ہی شخص کے ساتھ کرے گی جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا۔ لیکن اسے وہاں پر جا کر پتا چلا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، میرے لیے میری محبت بھی سب کچھ ہے۔ لیکن تب تک درے شوار کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی ایک بہت اچھے گھر میں رہنے کی، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی۔ لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے درے شوار کا انجام کیا ہوگا؟ آخر اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری کیسی ہوگی؟ آپ کیسی اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہاں پر درے شوار جو کہ اس بات کا ذرا بھی احساس ابھی تک اسے نہیں ہوتا کہ آخر وہ اپنے بھائی کا گھر برباد کرنے جا رہی ہے۔ اپنا تو وہ گھر برباد کر ہی چکی ہے، لیکن اپنے بھائی کا ہی گھر آباد رہنے دے۔ فاطمہ بہت زیادہ تیمور کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آئمہ ایک بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ تم تو جانتے ہو اچھے طریقے سے کہ جب ایک لڑکی کے مائکے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر پاتی، تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے؟ یہ بات سن کر تیمور کہتا ہے کہ امی، کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اسے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ وہ یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتی، تو آخر میں کیسے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر فاطمہ اب تیمور سے کہتی ہے کہ میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی، جو کچھ تمہاری بہن کر رہی ہے اور جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد تو تمہاری بیوی کا یہ سب کرنا بنتا تھا۔ آخر وہ تمہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھے گی تو تمہیں برداشت کیسے کرے گی؟ کوئی بھی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی، اور تم نے اپنی بہن کے کہنے پر کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ بات سن کر تیمور اب کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر یہ باتیں کیسے پتہ چلی، آئمہ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی آخر کیسے پتہ چلی اور کیسے نہیں، لیکن یہ بات تم درے سے پوچھو، تم درے سے یہ بات کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ لیکن یہاں پر اب جیسے ہی تیمور کہتے ہیں کہ درے بھی تو ہمارے پاس ہی تھی، اور آپ اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں میں کیسے سب ٹھیک کر دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف اب آئمہ اسے بیٹا ہوا ہوتا ہے۔ آئمہ اس بات کو چھپانا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہی کہتی ہے کہ اب بھائی، اس بیٹے پر صرف میرا حق ہے، جس طرح کی بہن ویسا ہی بھائی۔ آخر ان دونوں نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ یہ بات سن کر اب ولید کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تیمور اس طرح کی حرکت بھی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، تیمور سے تو مجھے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب کافی آئمہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشانی کی بات ہے بھائی، مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تیمور کبھی بھی اس طرح کی حرکت کریں گے، لیکن آج واقعی انہوں نے مجھے بہت مایوس ہوا ہے۔ میں اپنے اذلان کے بارے میں کبھی بھی اسے بتانا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا کہ میں کبھی بھی اذلان کے بارے میں نہ بتاؤں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آئمہ، تم اپنے بچے کے باپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکتی ہو، وہ کتنا تڑپے گا جب اسے یہ بات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دعا کے بارے میں سوچ کر یہ بات کہتے ہیں، لیکن جب ان بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی ان کی پرواہ کرنی چاہیے؟ بہتر ہوگا کہ وہ اگر اپنی زندگی میں مگن ہے تو ان کو ان کی زندگی میں مگن رہنے دیجیے۔ جس دن تیمور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے گا، مجھے پتہ ہے کہ اسے کس طرح جواب دینا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے جلد اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر اب ولید کافی پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف درے شوار بہت ہی زیادہ جو خوش ہوتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ اس کا فیوچر بہت سیکیور ہے، اور شہیر
جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پھنس چکا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہیر کی ماں اور اس کی بہن کتنی تیز ہے۔ وہ اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ درے شوار سے کس طرح اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑانا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی سمن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آخر آپ نے اتنی دیر سے شادی کر رکھی، اس لیے تو وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے آیا کرتی تھی، آپ نے کبھی ہمیں یہ بات بتانا گوارا نہیں کی، لیکن اس لڑکی کا میں کبھی بھی اب حوصلہ نہیں بڑھنے دوں گی۔ آپ کو جیسا کہا ہے آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ شہیر اب اپنی ماں اور بہن کی بات کو ہی مانے گا۔ جبکہ وہ درے شوار کے پاس تو جاتا ہے، تب ہی درے شوار اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے شہیر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ناممکن ہی نہیں بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ یہ سب آسان ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اب بہت جلد یہ فیصلہ کرے گا کیونکہ پولیس انسپکٹر کو وہ اپنے ساتھ ملا کر درے شوار کا کام تمام کر دیتا ہے۔ درے شوار جو اس بات کو لے کر کافی زیادہ اب جیسے ہی کورٹ میں گھسیٹا جاتا ہے درے شوار کو، تو جس طرح درے شوار نے دھوکہ دیا تھا ورید کو، اب سیم اسی طرح شہیر بھی اس کے ساتھ اس کی ہی چال چلنے والا ہے، جہاں پر درے شوار کے وکیل کو اور اس کے پولیس انسپکٹر کو وہ خرید لیتا ہے۔ یہاں پر درے شوار اب جیسے ہی چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شہیر نے میرے ساتھ نکاح نامے میں یہ شرائط رکھی تھی، لیکن یہاں پر اب جیسے ہی سامنے نکاح نامہ لایا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی ایسی شرائط نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو اب درے شوار بہت زیادہ چیختی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تبھی وہ وکیل کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیے نا جج صاحب کو، کس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اور مزید میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور میں اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کا وکیل یہ بات کلیئر کرتا ہے، تبھی درے شوار کو اب ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ درے شوار کے لیے یہ سب کچھ قابل معافی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ سب برداشت تو کرنا ہی تھا۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہیر تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ شہیر یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو دھوکہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس دھوکہ تم دے سکتی ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اب تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ درے شوار کو اب بہت ہی زیادہ شہیر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور کافی زیادہ اسے تذلیل بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آخر مجھ سے سب کچھ چھینا گیا۔ شہیر کے وہ گریبان کو پکڑ لیتی ہے۔ تبھی شہیر یہاں پر اب سب کے سامنے یہ بیان اپنا ریکارڈ کرواتا ہے کہ درے شوار کو اکثر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور اکثر یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتی ہے۔ یہ باتیں اب کورٹ میں وہ چیلنج کرتا ہے، جبکہ کورٹ میں یہ سب کچھ سب کے سامنے آ چکا بھی ہوتا ہے۔ دو کنارے ڈرامے کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک صرف کہانی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جس طرح ایک لڑکی کی تربیت کو اگر اچھا نہیں کیا جاتا تو ایک ہی خاندان نہیں بلکہ نہ جانے کتنے خاندان منہ کے بل گر جاتے ہیں اس ایک لڑکی کی وجہ سے۔ جس طرح اس ڈرامے میں درے شوار اپنی لالچ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہیں۔ آخر درے شوار کے دل میں لالچ کیوں پیدا ہوئی؟ آخر کہاں پر اس کی تربیت ڈگمگا گئی؟ کیونکہ تیمور بھی تو اس کا ہی بھائی تھا، اس کی تربیت کرنے والی بھی تو فاطمہ ہی تھی، کوئی اور نہیں۔ لیکن پھر آخر ایسا کیوں؟ درے شوار نے ہی کیوں سب کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا؟ کیونکہ درے شوار کی دوست سمن کی وجہ سے اس کے دل میں اتنا لالچ پیدا ہوا، جہاں پر اس نے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے شہیر سے شادی کرنے کے۔ جب وہ خواب پورے نہیں ہو سکے تو اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی شادی ایک ایسے ہی شخص کے ساتھ کرے گی جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا۔ لیکن اسے وہاں پر جا کر پتا چلا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، میرے لیے میری محبت بھی سب کچھ ہے۔ لیکن تب تک درے شوار کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی ایک بہت اچھے گھر میں رہنے کی، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی۔ لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے درے شوار کا انجام کیا ہوگا، آخر اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری کیسی ہوگی؟ آپ کیسی اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہاں پر درے شوار جو کہ اس بات کا ذرا بھی احساس ابھی تک اسے نہیں ہوتا کہ آخر وہ اپنے بھائی کا گھر برباد کرنے جا رہی ہے۔ اپنا تو وہ گھر برباد کر ہی چکی ہے، لیکن اپنے بھائی کا ہی گھر آباد رہنے دے۔ فاطمہ بہت زیادہ تیمور کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آئمہ ایک بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تم تو جانتے ہو اچھے طریقے سے کہ جب ایک لڑکی کے
مائکے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر پاتی۔ تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے؟ یہ بات سن کر تیمور کہتا ہے کہ امی، کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اسے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ وہ یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتی، تو آخر میں کیسے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر فاطمہ اب تیمور سے کہتی ہے کہ میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی۔ جو کچھ تمہاری بہن کر رہی ہے اور جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد تو تمہاری بیوی کا یہ سب کرنا بنتا تھا۔ آخر وہ تمہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھے گی تو تمہیں برداشت کیسے کرے گی؟ کوئی بھی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی، اور تم نے اپنی بہن کے کہنے پر کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ بات سن کر تیمور اب کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر یہ باتیں کیسے پتہ چلی، آئمہ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی آخر کیسے پتہ چلی اور کیسے نہیں، لیکن یہ بات تم درے سے پوچھو، تم درے سے یہ بات کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ لیکن یہاں پر اب جیسے ہی تیمور کہتے ہیں کہ درے بھی تو ہمارے پاس ہی تھی، اور آپ اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں میں کیسے سب ٹھیک کر دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف اب آئمہ اسے بیٹا ہوا ہوتا ہے۔ آئمہ اس بات کو چھپانا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہی کہتی ہے کہ اب بھائی، اس بیٹے پر صرف میرا حق ہے، جس طرح کی بہن ویسا ہی بھائی۔ آخر ان دونوں نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ یہ بات سن کر اب ولید کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تیمور اس طرح کی حرکت بھی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تیمور سے تو مجھے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب کافی آئمہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشانی کی بات ہے بھائی، مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تیمور کبھی بھی اس طرح کی حرکت کریں گے، لیکن آج واقعی انہوں نے مجھے بہت مایوس ہوا ہے۔ میں اپنے اذلان کے بارے میں کبھی بھی اسے بتانا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا کہ میں کبھی بھی اذلان کے بارے میں نہ بتاؤں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آئمہ، تم اپنے بچے کے باپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکتی ہو، وہ کتنا تڑپے گا جب اسے یہ بات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دعا کے بارے میں سوچ کر یہ بات کہتے ہیں، لیکن جب ان بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی ان کی پرواہ کرنی چاہیے؟ بہتر ہوگا کہ وہ اگر اپنی زندگی میں مگن ہے تو ان کو ان کی زندگی میں مگن رہنے دیجیے۔ جس دن تیمور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے گا، مجھے پتہ ہے کہ اسے کس طرح جواب دینا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے جلد اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر اب ولید کافی پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف درے شوار بہت ہی زیادہ جو خوش ہوتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ اس کا فیوچر بہت سیکیور ہے، اور شہیر جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پھنس چکا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہیر کی ماں اور اس کی بہن کتنی تیز ہے۔ وہ اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ درے شوار سے کس طرح اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑانا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی سمن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آخر آپ نے اتنی دیر سے شادی کر رکھی، اس لیے تو وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے آیا کرتی تھی، آپ نے کبھی ہمیں یہ بات بتانا گوارا نہیں کی، لیکن اس لڑکی کا میں کبھی بھی اب حوصلہ نہیں بڑھنے دوں گی۔ آپ کو جیسا کہا ہے آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ شہیر اب اپنی ماں اور بہن کی بات کو ہی مانے گا۔ جبکہ وہ درے شوار کے پاس تو جاتا ہے، تبھی درے شوار اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے شہیر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ناممکن ہی نہیں بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ یہ سب آسان ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اب بہت جلد یہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ پولیس انسپکٹر کو وہ اپنے ساتھ ملا کر درے شوار کا کام تمام کر دیتا ہے۔ درے شوار جو اس بات کو لے کر کافی زیادہ اب جیسے ہی کورٹ میں گھسیٹا جاتا ہے درے شوار کو، تو جس طرح درے شوار نے دھوکہ دیا تھا ولید کو، اب سیم اسی طرح شہیر بھی اس کے ساتھ اس کی ہی چال چلنے والا ہے، جہاں پر درے شوار کے وکیل کو اور اس کے پولیس انسپکٹر کو وہ خرید لیتا ہے۔ یہاں پر درے شوار اب جیسے ہی چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شہیر نے میرے ساتھ نکاح نامے میں یہ شرائط رکھی تھی، لیکن یہاں پر اب جیسے ہی سامنے نکاح نامہ لایا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی ایسی شرائط نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو اب درے شوار بہت زیادہ چیختی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تبھی وہ وکیل کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیے نا جج صاحب کو، کس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور مزید میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور میں اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں۔
یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کا وکیل یہ بات کلیئر کرتا ہے تبھی دریشوار کو اب ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ دریشوار کے لیے یہ سب کچھ قابل معافی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ سب برداشت تو کرنا ہی تھا۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہیر تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ شہیر یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو دھوکہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس دھوکہ تم دے سکتی ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اب تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دریشوار کو اب بہت ہی زیادہ شہیر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور کافی زیادہ اسے تسلیل بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آخر مجھ سے سب کچھ چھینا گیا۔ شہیر کے وہ گریبان کو پکڑ لیتی ہے۔ تبھی شہیر یہاں پر اب سب کے سامنے یہ بیان اپنا ریکارڈ کرواتا ہے کہ دریشوار کو اکثر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور اکثر یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتی ہے۔ یہ باتیں اب کورٹ میں وہ چیلنج کرتا ہے، جبکہ کورٹ میں یہ سب کچھ سب کے سامنے آ چکا بھی ہوتا ہے۔